ویلکم بیک ناظرین. کچھ خیبر پختونخوا حکومت کی پرفارمنس پہ بات کریں گے. سر بڑے عرصے سے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ریسکیو جو ذرائع ہیں جنہوں نے ریسکیو کرنا ہے وہ بھی آپ کے پاس پورے نہیں ہیں، یا پھر وہاں پہ ایسی امیجیٹ سروس نہیں ہے کہ لوگوں کو بچایا جا سکے. لوگ کرٹیسم کر رہے ہیں، اور یہ جو آپ لوگوں کی پاپولیرٹی تھی وہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی اگر ایسے ہی انسیڈنٹ تواتر کے ساتھ ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم سب لوگوں کا فوکس اپنی سیاست چمکانے پہ ریدر دین آپ کو ایک صوبہ بھی ملا ہوا ہے اس میں آپ نے گورن کرنا ہے؟ نہیں، کوئی گورن کرنے کے لیے صوبہ نہیں ملا انہیں. صوبے میں پہلے تو ایک چیز میں آپ کو کلیریفائی کروں کہ میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن ان کو استعفیٰ حادثے کی وجہ سے نہیں دینا چاہیے. کیونکہ دیکھیں، حادثے تو پنجاب میں بھی ہوئے ہیں، سندھ میں بھی ہوئے ہیں، حادثے تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی سروسز کا سٹینڈرڈ اتنا بلو دا پار ہے کہ وہ کہیں پر بھی کوئی رسپونڈ نہیں کر سکتی. سو اٹس ناٹ سم تھنگ ایکسکلوسیو ود کے پی گورنمنٹ. آپ کے سامنے سر، پنجاب میں یو آر ہسپتالوں دا میں پیپل جو آکسیجن کہتے ختم تھے ہو کہ گئی ہم اور ڈفرینس درجنوں کریٹ بچے جو کریں ہیں وہ گے. جان سے چلے گئے. یو آر دا پیپل جو کہتے تھے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، ہم عوام کی جو زندگی ہے اس کو آسان بنائیں گے، لیکن جو دعووں کے برعکس وہاں پہ ہو رہا ہے تو کرٹیسزم تو ہوگا نا سر؟ جو کرٹیسزم ہے وہ تو 100% صحیح ہے نا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں صرف عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایکچولی تو آئی ایم ایف ہماری جان چھوڑے اور ہر وقت جو کہہ رہے ہیں کہ نیا ٹیکس لگا دیں، نیا ٹیکس لگا دیں. جب تک پروونشل گورنمنٹس کو رسپانسبل نہیں بنایا جائے گا، آپ کے یہ جو آپ کے گلے شکوے ہیں، جو میرے گلے شکوے ہیں جو بالکل جائز ہیں، نہیں وہ سر، حل نہیں ہو اوپر سے سکتے. اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں جا کے تمبو بانٹنا شروع کر دوں. ان سے کہتے ہیں کہ آپ سے بجٹ کس طرح سے اپروو ہو گیا، عمران خان نے اس کی اجازت نہیں دی تھی. تو وہ کہتے ہیں میں صرف عمران خان صاحب کو آنسریبل ہوں، علیمہ خان صاحبہ نہیں، جو بھی کہتی رہیں. آپ ذرا تو اس کا تو آپ اس کا دوسرا یہ جو رویہ ہے، قیادت کا جو یہ رویہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب بینگ اپ آپ ظاہری بات ہے آپ کو بھی ایک عمر ہو گئی ہے پالیٹکس کرتے ہوئے، کہ اس رویے کے ساتھ پی ٹی آئی آگے بڑھ سکتی؟ اچھا، اب آئیے دوسرے حصے کی طرف. اب ایشو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو ریلیز کرانے کے لیے. انہوں نے اور شاید کسی اور مقصد کے لیے ووٹ نہیں کیا تھا. وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں عمران خان کو باہر لانے میں. یہ سول ریزن ہی کافی ہے علی امین پور صاحب اور ان کی حکومت کے لیے کہ وہ کہیں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں اور بڑی میں نے کوشش کی لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے نیا آدمی جو ہے اس کو پی ٹی آئی کو الیکٹ کرنا چاہیے. اب یہ جو پرابلم اس وقت ہے چل رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، وہ یہ ہے کہ نہ ان سے گورننس ہو پا رہی ہے، نہ ان سے پالیٹکس ہو پا رہی ہے. اینڈ ہی ہیز ایمرجڈ ایز، ابھی اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ عثمان بزدار صاحب، میں کوئی سروے دیکھ رہا تھا، وہ ان سے بھی کہیں نیچے چلے گئے. اور وہ علی علی امین امین بڑے عثمان زبردست بزدار سے پولیٹیکل نیچے ورکر چلے ہیں، گئے ان کو ریئلائز کرنا چاہیے. ہیں؟ جی، مطلب سر اندازہ لگائیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت عثمان بزدار سے نیچے چلے جائے تو وہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے یہ؟ بالکل بالکل. ویسے تو خیر مریم نواز بھی مقابلے کر رہی ہیں بزدار صاحب سے، لیکن پھر بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ہے میرا خیال ہے کہ دیکھیں، میری نظر اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں 100% ریزائن کر دیتا، بیکاز جو فنڈامنٹل وعدہ تھا میرا لوگوں سے کہ میں عمران خان کو ریلیز کراؤں گا، میں وہ نہیں کرا پایا. اور جب وہ میں نہیں کرا پایا تو اس کے بعد میرا حق نہیں بنتا کہ میں حکومت میں کنٹینیو کروں. اچھا، چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 35 اراکین کی جو بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو آزاد اراکین ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ اپنی لائلٹی چینج کریں گے اور پی ٹی آئی کو جو اکثریت حاصل ہے وہ سادہ اکثریت نہیں رہے گی؟ وہ تو دیکھو نا، کمبر وہی لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاست مکمل ختم کرنی ہے آئندہ نسلوں کے لیے. جن لوگوں نے پہلے وفاداری تبدیل کی تھی آپ کے سامنے ہیں، وہ 17-18 لوگ ایم پی ایز، وہ کدھر گئے بےچارے؟ ان کی تو ہسٹری، وہ کے 5 دفعہ ان میں ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے، وہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. راجہ ریاض صاحب وغیرہ کدھر گئے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں. اور کے پی میں تو اس کو ڈبل کر لیں جو حالات ہیں. سو وہاں پہ تو وہی بندہ جا سکے گا عمران خان کو چھوڑ کے جس نے اپنی اگلی پالیٹکس جو ہے اپنی نسلوں کی پالیٹکس بھی ختم کرنی ہے. وہ پھر ہر ایک اپنا فیصلہ. بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے متحرک ہیں مختلف محاذوں پہ، وہ اس ٹائم پاکستان کے موقف کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ
خصوصاً سفارتی محاذ پہ. ڈو یو تھنک کہ بلاول بھٹو زرداری وڈ بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر؟ بلاول بھٹو اب اگلی دفعہ میرا خیال ہے لڑکانہ کے میئر ہی بنیں گے، جس قسم کی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے جو ہے اتنا بڑا انہیں اعزاز ملا کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب جو ہے، حالانکہ میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب has done much better than him as a foreign minister، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا اور بلاول بھٹو کو جو ہے وہ انہوں نے بھیجا. اور بلاول بھٹو واپس آ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھو کے اوپر حملہ جو ہے نہیں کریں گے. ڈونٹ ریئلائزنگ دیٹ کہ سندھو جو ہے اس کا تحریک کا ایک پس منظر ہے، اور جی ایم سید کی تحریک کو آپ کیا جو ہے وہ سندھی نیشنلسٹ پولیٹیشین ہے جو آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک بلاول بھٹو ہیز ٹوٹلی لاسٹ اٹ. اور نہ صرف آپ کو پنجاب میں، کے پی میں تو پہلی پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب نے بڑی محنت سے فارغ کرایا ہے. اب کراچی میں بھی وہ مکمل طور پہ فارغ ہیں، تو اب لڑکانہ ہی رہ گیا. سو اگلی دفعہ زرداری صاحب کی جو فیملی ہے وہ لڑکانہ اور نواب شاہ سے الیکشن جیت جائے تو جیت جائے، باقی پاکستان میں تو کوئی چانس نہیں. 26 جو اراکین اسمبلی ہیں پنجاب میں، ان کو معطل کیا گیا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ بس ایک سمبولک ہے کیونکہ وہ اس ٹائم احتجاج اور ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، کیا یہ آگے بھی بات بڑھ سکتی ہے جیسے حالات چل رہے ہیں؟ نہیں ہے تو سمبولک ہی. احمد ملک جو ہے ان کا تو بس نہیں چل رہا کہ جب مریم نواز تقریر کر رہی ہوں تو پوری اسمبلی کو ہی معطل کر دیں اور وہی بیٹھ کے سنیں اور ہر بات کی بات کہیں کہ واہ کیا آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے. مجھے تو بڑا افسوس ہے کیونکہ دیکھیں احمد جو ہے وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے، ملک محمد علی صاحب. ان کے ماموں جو ہیں وہ میرا خیال ہے 5 دفعہ MNA رہے ہیں. ان کے کزن جو ہیں وہ MPA رہے ہیں، اور خود احمد جو ہیں I think he is probably the most well-read and most educated speaker of in پاکستان کے سارے اسپیکرز کو ملا کے. تو اگر وہ بھی اس کے لیے بھی ڈیموکریسی کے سمبلزم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مورالٹی کی کوئی کہاں پہ، مطلب آپ مجھے بتائیے نا، آج برٹش پارلیمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر بھی کیا کیا باتیں نہیں ہوتی، کیا کیا سننا نہیں پڑتا، لیکن آپ ممبروں کو سسپینڈ تو نہیں کرتے. تو ذاتی طور کے اوپر جو ہے مجھے کافی افسوس ہوا ہے کہ اگر احمد ملک جیسے لوگوں کے نزدیک بھی پارلیمنٹری جو روایات ہیں یا تنقید ہے وہ برداشت وہ نہیں کر سکتے اور اتنی خوشامد کرنی ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ پھر تو وہی ہے نا کہ وہ BA کیا، نوکری کی، پینشن لی اور مر گئے. تو بس یہی پالیسی چل رہی. چودھری صاحب آخری سوال کروں گا. ایک تو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا، 2/3 اکثریت مل گئی ہے. ڈو یو تھنک کہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم آ سکے گی؟ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، 5 سال پڑے ہیں ابھی، جو آئینی ترمیم اس کے اوپر کیوں کو لے کے آئے گا. بٹ پرابلم یہ دیکھیں میرے خیال میں، اگر میں ایڈوائز کر رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو تو میں تو انہیں کہتا کہ یہ بالکل نہ کریں، ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ فیصلے سے آپ نے کیا کیا حکومت نے کہ جو تھوڑا بہت پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی عزت تھی وہ بھی مٹی میں مل گئی ہے، اور ان کی بالکل ہی کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہی. اور اس سے پہلے بھی تو ساری آئینی ترمیم قوانین کے اوپر تمام جو آپ سمجھے کہ ایک اتھارٹی تھی یا چیزیں تھیں وہ تو حکومت کے پاس ہی تھی. تو اس فیصلہ بالکل ہی آئین کو ملیامیٹ کرنے والا ایک فیصلہ کروا کے ججوں سے آپ نے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کی رہی صحیح جو تھوڑی بہت بھی عزت تھی وہ بھی ختم کر لی ہے. اور ناؤ اٹس کلیئر کہ صرف جو ہے وہ ڈنڈے کے اوپر ہی حکمرانی ہونی ہے، اور دیکھتے ہیں کتنے دیر چلتا ہے. ججز والے معاملے پر بھی تو آج ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا جس میں سرفراز ڈوگر صاحب پرماننٹلی مستقل بنیادوں پر سینیورٹی لسٹ پہ ہوں گے. تو کنٹینیوٹی ہے نا اسی پروسیس کی جو کہ انہوں نے شروع کیا. اور آئی تھنک یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے بھی بڑی شرمندگی کا مقام ہے کہ انہوں نے پبلکلی اپنے ویوز جو ہیں وہ دیے تھے، لیکن حکومت نے ان کے ویوز کو کوئی اہمیت نہیں دی اور انہوں نے سرفراز ڈوگر صاحب کو ہی سینئر قرار دیا. لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت اس کو نقصان پہنچا ہے. ٹھیک کیسے اب بحال اس کو کریں. ٹھیک. فواد چودھری صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے PTI خصوصاً عدالتوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور وہ اس کو ریورس کرنے کی باتیں کر رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس لگ نہیں رہا.
بلکہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد سے تو 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ ہوگا آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.